السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو حیدرآبادی بیٹھک. بہت دنوں کے بعد آج حیدرآباد میں حیدرآبادی بیٹھک اور ہمارے ساتھ دبئی کے مہمان وی آئی پی گیسٹ این آر آئی. چائے ذرا زور سے پیو اور آواز کر کے ارے صحیح کریں گے. کرو کیا کرنا ہے. حیدرآبادی بیٹھک کے چائے آج ہے الحمدللہ. اور حسن بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ہمارے حسن بھائی ہے. سہیل کو انٹروڈکشن کی ضرورت نہیں. اور سہیل خیر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے سہیل بھائی؟ الحمدللہ. آج آپ دونوں کے بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں. دو بہت بات کرنے والوں کے بیچ میں ایک سائلنٹ اسپیکٹیٹر رہنا چاہیے. صحیح بولے. اچھا آج جو ہے چائے تھی بھائی اس میں صحیح پی رہے ہیں چائے, سمجھ رہے ہیں نا. اس میں چائے لوگ بولیں گے خالی رکھ کے بیٹھتے, میں پی لیا چائے. تو الحمدللہ آج کا جو ٹاپک ہے, یہ ٹاپک بہت سارے ٹاپکس پہ حسن کے ساتھ کرنا تھا لیکن ہوا نہیں, ڈپریشن کا ہوا کل. تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ریڈ ہائفر, امام مہدی, دجال, اینڈ آف ٹائمس, یعنی قیامت کی نشانیوں سے جڑ کے آ رہی ہیں ساری چیزیں. تو ریڈ ہائفر کے بارے میں تو آپ پڑھے ہوں گے تھوڑے دن سے. تو یہ ریڈ ہائفر کا تو ایک ان کی پروفیسیز میں, ان کے بکس میں آ رہا جیوس کے, کہ وہ ایک بچڑا رہیں گا, ریڈ رہیں گا, کچھ بھی اس کے وائٹ بال نہیں, بلیک بال نہیں پورا. تو ٹیکسس سے وہ لوگوں کو ایئر لفٹ کرا کے اسرائیل میں لا کے سب تھا 22 اپریل کو وہ لوگ سیکریفائز کرنے والے تھے. تو کیا ہوا آج کیا ڈیٹ ہے؟ ایکچولی کیا ہے معلوم ہے, جیسا اپنے پاس اینڈ آف ٹائمز کے جو نشانیاں رہتے ہیں ان کے پاس بھی ہے پروفیسیز اینڈ آف ٹائمز کے. رائٹ. ان لوگوں کے پاس ریڈ ہائفر کا ہے کانسیپٹ. ریڈ ہائفر کو اگر لوگ یعنی ذبح کر کے ان کے عاشق سے ان لوگوں کے جو رابائز رہتے اگر لوگ نہائے مسجد اقصیٰ کیا شہید کر کے تھرڈ ٹیمپل کا اس کے بعد ہی جو ہے اس کے بعد اس کو ڈیمولیشن آف مسجد اقصیٰ, پھر تھرڈ ٹیمپل ہم جو ہے بلڈ کریں گے اس کو بول کے. اس کے بعد ان لوگوں کا مسیح آئے گا بول کے ہے. وہ اصل وہ لوگ بھی دے آر آلسو ویٹنگ فار مسیح, اور ہم مسلمان بھی آر ویٹنگ فار امام مہدی اور جو ہے اینٹی کرائسٹ. اینٹی کرائسٹ کے واسطے وہ لوگ ویٹ کر رہے ہیں جی جو دجال ہے, لیکن اس کو اللہ مسیح سمجھ رہے ہیں. اللہ اکبر, کیسی وہ ہے. تو اب یہ ریڈ ہائفر 22 اپریل کو اس کو ذبح کرنے والے تھے لیکن نہیں ہوا. کنٹروورسی چل رہی ہے اس کی. بعض نیوز والے بول رہے ہیں شاید بول کے کوشچن مارکس ڈال دے رہے ہیں لوگ. اچھا ہوا, ہو گیا, نہیں ہوا, اس وجہ سے. اب وہ نہیں ہوا میرے خیال سے. نہیں ہوا. ہوتا تو بھائی دیکھو, اب یہاں پہ ہم لوگ یہ میسج دیں گے نوجوانوں کو کہ بہت جلدی جو ہے ایک دم ایکسائٹیڈ ہو جاتے اپنی نوجوان. جی ایسے نیوز آتے کہ ہاٹ ہونا ایک دم ہر چیز. ہاں ایک دم گرما گرم ہونا. بھائی قیامت کو آنے 40 سال ہے, 30 سال ہی شب آ جاتی. سمجھ رہے ہیں, امام مہدی پیدا ہو گئے. امام مہدی کون کی ہے تو اس پہ انشاءاللہ آگے بات کریں گے. تو ریڈ ہائفر کا ہم یہ بولیں گے کانسپریسی تھیوریز جو ہے یو کین ناٹ ٹوٹلی ڈینائی اٹ, بالکل, اور ٹوٹلی آپ اس کے اوپر بھروسہ بھی نہیں کر سکتے. میں آج سے حسن 2011 میں فری میسنس اور ایلومیناتی کے بارے میں میرے کو معلوم ہوا کہ یہ کچھ ہے بلکہ 2010-11 میں. تو میں بہت زیادہ جوشیلے ذرا رہتے, زیادہ جوش رہتا. تو وہ ٹائم پہ ہم بہت زیادہ اس کے بارے میں کریں. تو والد صاحب ایک میرے کو نصیحت کرے تھے, بولے بیٹا آپ جو چیز یہ علوم کے بارے میں معلومات کر رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو نا ان کے بارے میں پورا نقشہ کھینچ دیا آلریڈی, بلکہ قرآن میں. تو قرآن سے اپنے کو جو ہے یہ جو زائونسٹ قسم کے لوگ ہیں ان کے بارے میں اپنے کو آلریڈی اللہ تبارک و تعالیٰ بتا دیا. اور جو جیوز جو ہے جو اینٹی زائونسٹ ہے وہ نا خود کئی بہت چیزیں بول رہی ہیں یہ لوگ پورا. اور آپ لوگوں کو معلوم ہے یہ ایلومیناتی, فری میسنس اور جو ایسی لوگ ہیں سوچ والے, یہ لوگ صرف اسلام اور مسلمانوں کی دشمنی ہے, یہ انسانیت کی دشمن ہے. اگر آپ ایک رابعی کا جو ہے ریسنٹلی 1-2 مہینے پہلے جو اسٹیٹمنٹ آیا تھا, انہیں صاف بولا کہ ہم ہندوؤں کو بھی قتل کریں گے پورا انڈیا کے. تو میں اس کو ٹویٹ کر رہا یہ چیز کو بتایا کہ بھائی انہیں بول رہا کلیئرلی کہ صرف ہمارا یہ ٹارگیٹ نہیں ہے, ہم انڈیا انڈونیشیا تک جائیں گے اور یہ پورے سب ہندوؤں کو بھی مارنا ہے ہمارے کو. بول رہا کلیئرلی اوپنلی نام لے کے بھائی ہے انہیں. تو میں وہ ویڈیو لے کے ٹویٹ کرا. خیر وہ نیوز چینلز میں بھی آیا, کچھ میڈیا والے بتائے, کچھ نہیں بتائے. وہ تو آپ کو پتا ہے میڈیا کا کھیل کیسا ہے. تو ان کا ٹارگیٹ خالی مسلمان نہیں ہے مسلمان, کل کے دن ہندو بھائیاں بھی ہیں ہمارے, بالکل برادران وطن جو ہے ہمارے, ہاں بالکل وہ بھی ٹارگیٹ میں ہے. اب کیونکہ بلکہ ہندو بلکہ نہیں, صرف کرسچنس اور وہ بول رہا نا میں جو زائونسٹ قسم کے نہیں ہے. کرسچنس سے تو ان کی زمانے کی دشمنی, کرسچن سے تو یہ ہے, ہندو کا نہیں معلوم تھا. سیکنڈ مسلمان, اب ہندو بھی آ گئے ٹارگیٹ میں ان کا رابعی بول رہا بات. آپ دیکھو جو زائونسٹ قسم کے لوگ ہیں اسرائیل میں ہی, جو نارمل جیوز ہے ان کو مارتی آرمی پولیس, جو داڑھی والے بڑے بڑے ان کو مارا جا رہا, جو نان زائونسٹ ہے ان کو مار رہے ہیں. اچھا یہ دیکھو انسانیت کی دشمنی کہاں سے سٹارٹ ہو رہی معلوم؟ ابلیس سے شروع ہو رہی. ابلیس جو ہے شیطان, انہیں بنی آدم کی بنی آدم سے انہیں دشمنی کر کے بیٹھا ہے. تو وہ ٹریٹس ہے. اور یہ لوگ بھی جو ہے نا فری میسنس ایلومیناتی, یہ لوگ شیطان کی عبادت کرنے والے, شیطان کی عبادت کرنے والے, شیطان ورشپرز سے لوگ. تو ریڈ ہائفر تو ہم یہی بولیں گے نوجوانوں کو بھی, یہ کانسپریسی تھیوری ہے, وہ فری میسنس کے ویڈیوز دیکھ کے ایک تو ڈر بیٹھ جاتا, نیگیٹیوٹی آتی.
آتی نہیں آتی, ایک خوف, ایک ارے یارو کیا ہوتا ہے کہ کیا نہیں کی, کیا ہوتا ہے کہ کیا نہیں کی. تو اس سے بہتر یہ کہ قرآن پڑھو آپ, سبحان اللہ, اور ان کی سازشوں کو پڑھو, اور اس کو کیسا اللہ تعالیٰ کیسا اوور کم کرنا وہ بھی بتائے. جی جی, میرے والدہ بچپنے میں بولتے تھے کہ جو ہے اچھی چیز دیکھنے سے اور اچھی کتابیں پڑھنے سے آپ کی ذہنیت اعلیٰ ہوتی ہے اور اچھی ہوتی ہے, پازیٹیوٹی آتی ہے. سبحان اللہ. اور یہ چیز کچھ چیزیں اچھے یعنی جو اسلامک پروگرامس ہے اسپیشلی, یا دنیائی اعتبار سے جو تعلیمات ہیں اچھے کورسز وغیرہ آپ جوائن کریے, آپ میں پازیٹیوٹی آتی ہے اس سے. آپ یہ بیکار کی چیزیں دیکھ کے نیگیٹیوٹی, ارے یہ ہو جانے والا ہے, فلاں ہو جانے والا ہے, ہر وقت نیگیٹیوٹی کنٹینیوسلی چل رہی ہے ہمارے ساتھ. یہاں تک کہ علماء سے سوال جواب بھی ہو گیا, ہجرت کی باتیں آ گئی اور فلاں تو ایک پوری نیگیٹیوٹی. اچھا کیوں آ رہی؟ اس لیے آ رہی کہ ہم کیا کر رہے ہیں معلوم, سارے چیزیں باہر سے لے رہے ہیں, قرآن پہ نہیں آ رہا. قرآن پہ نہیں آ رہا, وہی بولوں, قرآن حدیث میں سب کچھ ہے. حتیٰ کہ جو ہے یہ جو ان کی پروفیسیز ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو آمنا صدقنا کا مسئلہ ہے بھائی. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا. اب ریڈ ہائفر صرف ایک نہیں ہے, ہم اس لیے ریڈ ہائفر کا بولے کیونکہ ابھی چل رہا. جی جی جی. اب یہ چل رہا تو اس کے ساتھ جو ہے نا پورے ڈیٹس بھی فکس کر لے رہے لوگ, ایسا ہوگا ایسا ہوگا. اچھا یہ لوگ کیا کرتے ہیں, آپ غور کرو, ہلو ایک ایک ڈال کے چھوڑ کے دیکھتے ہیں ریاکشن لوگوں کا. جی جی جی, ہاں بالکل, ڈیسیو کرنے کے لیے, اور ڈیسیو کرتے ہوئے آئے کب سے کی. اب پبلک کو پورا جو ہے نا ایک طرف چل جاتا, اور ریاکشنز وغیرہ جو کئی وقت ایسا ہوتا یہ لوگ پوری پبلک کا ایک طرف دماغ لگا کے پیچھے کچھ دوسرا کام کر لیتے رہتے, آپ کو ادھر بزی کر کے. صحیح بات ہے, یہ تو ورلڈ میں ہو رہا. تو ریڈ ہائفر کے جیسے چیزوں کو اپن جو ہے نا نیوز کے جیسا پڑھ لیے, لیکن ہمارے پاس چیز ہے قرآن حدیث, بالکل اس سے وہ کرو. ریڈ ہائفر کو ذبح کرتے نہیں کرتے وہ مسئلہ ہی نہیں ہے. ہم کو جو بتایا گیا اگر ہم وہ کر لیے تو کافی ہے, جو کرنا ہے کرنے دو. ایگزیکٹلی, ہم کو جو بتایا گیا کرنے کا ہم وہ اگر کر لیے تو کافی. اور البتہ یہ کام کر سکتے ہیں آپ, اللہ آپ کو اچھا رکھے, جزاک اللہ خیرن, کہ اویئرنیس ضروری ہے. ہاں بالکل. اب اویئرنیس کیسا ہے, ہم یہاں پہ انڈیا میں رہتے ہیں, ہمارے ساتھ بہت سارے کلیگس, ہمارے دوست آفس کے پرانے ساتھ میں بھی ایکس ورکرس ہیں, آپ کے ساتھ بھی ہم جاب کرتے ہیں, جو اپنے ہندو بھائی ہیں یہاں کے کرسچن سے, ان لوگوں کو بھی یہ بات سمجھانا ہے کہ یہ جو لابی ہے جو شیطان کی عبادت کرنے والی ہے, یہ انسانیت کی دشمن ہے. ڈی پاپولیشن کرنے کے واسطے ان کو مارنا ہے, کوئی بھی تو مارنا ہے, ہندو کو بھی مارنا ہے, سکھ کو بھی مارنا ہے, کرسچن کو بھی مارنا ہے, مسلم کو مارنا ہے, وہ جیوز کو بھی مارنا ہے جو ان کے خلاف ہے. بالکل, ان کو صرف شیطان کا ایک ورلڈ آرڈر بنانا ہے, یہ ہے کاظم میں جیسا آپ بولے, ان لوگوں کو انسانیت کی دشمنی ہے. ان لوگوں کا پہلے سے ان لوگ پلاننگ کر لیتے ہوئے چھوٹے چھوٹے اسٹیپس, یعنی میوزک کے ذریعے, ڈراموں کے ذریعے, یعنی ذہن بنا رہے ان لوگوں کی طرف اٹریکٹ ہونا بول کے. آپ میوزک یعنی مسلمان سننا بول کے اللہ کرتے, رائٹ. شیطان وہ یعنی خالی مسلم کے واسطے نہیں ہے بھائی, وہ ہر ایک کے واسطے اللہ یعنی ریلیز کرتے ہیں. وے آف تھنکنگ چینج کر دینا ہے, آئیڈیالوجیز کے اوپر ورک کرنا ہے, تھاٹ پروسیس چینج ہو گیا. بالکل, آج سے آپ ایک 50 سال کا 20-25 سال بھی جو تھاٹ پروسیس تھا اب چینج ہو گیا نوجوانوں کا. اب دیکھیں آج کل ٹریٹمنٹس کے لیے میوزک کے وہ آ رہے ہیں, ارے رات بھر بھی آپ میوزک سن لیتے سو جاؤ گے, ریلیکسنگ کیا عجیب و غریب. اچھا میں بولوں آپ کو, کل بولا آپ لوگوں کو, الحمدللہ ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لا حول ولا قوت الا باللہ, کہ ایک لڑکی جو ہے ڈپریشن میں تھی الحمدللہ, اور میوزک سننا چھوڑ دی کہتے اپنی ویڈیوز وغیرہ دیکھے, ہمارے سسٹرز گروپ سے معلوم ہوا تھا. تو الحمدللہ ڈاکٹر بول رہی کہتے ڈپریشن میں کبھی کبھی میوزک سنو, لیکن الحمدللہ انہیں نہیں سن رہی. تو ڈاکٹرز خود بول رہے ہیں کہ جو نا تم میوزک سنو تمہارے کو ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب بول رہے ہیں, اللہ کے ذکر میں سکون ہے. چیلنج ہے میرے بھائی, آپ میوزک سنیں تو ڈپریشن بڑھتا. بالکل 100% بڑھتا. 100% میں آپ کو بول رہا ہوں نا, موبائل ایک ایسی چیز ہے, میں سمجھتا ہوں 50% آپ کو ڈسٹروائے کر دے رہا, یعنی ڈپریشن کا جو کاز ہے 50% آج کے دور میں موبائل ہے. میجورٹی ڈپریشن ہے. آپ ہر قسم کے گناہ کو آپ کہیں نہ کہیں جوڑیں گے نا, تو موبائل اس کا ایک ریزن رہا. اب یہ جو بات ہو رہی ہے ریڈ ہائفر کی وغیرہ, یہ موبائل نہیں رہا تو آپ دیکھتے تھے چیزیں, آپ کو معلوم ہی نہیں ہوتا کیا ہو رہا ہے ریڈ ہائفر وغیرہ. بالکل بالکل, سبحان اللہ. اچھا اس کے بعد جو ہے ایک بہت بڑا ہمارے پاس ایک فیسینیشن ہے امام مہدی کا. امام مہدی علیہ السلام جب آئیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا اس پہ کئی لوگ ایسے ہیں جو انکار کر دیے, کوئی امام مہدی آنے والے نہیں ہے, معلوم ایسے فرقے بھی ہیں, ایسے لوگ بھی ہیں. تو امام مہدی کے بارے میں جو ہے ایک بہت ساری روایتیں جو کہ ضعیف ہیں. اچھا میں ابھی تحقیق کر رہا تھا یہ ٹاپک کے لیے, تو میرے کو معلوم ہوا سفیانی والی جو روایتیں ہیں اس میں بھی کلام ہے, بس اس میں بھی ضعیف ہے, جو زمین میں دھس جانے والی ہے. بہرحال امام مہدی کی بہت ساری حدیثیں صحیح بھی ہیں. تو اب یہ مسئلہ ایسا ہے کہ امام مہدی دجال کا, بہت سارے لوگ امام مہدی اور دجال کا بھی انکار کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک افسانہ تھا بھی بولے گئے, کیوں معلوم ہے قرآن میں نہیں ہے بولتے. اہل علم بولتے قرآن میں دجال کا ذکر نہیں رہنا ہی ایک آزمائش ہے. نہیں دیکھیے, مثال کے طور پہ اگر ہر چیز قرآن میں موجود ہو جاتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت نہیں ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ سبحانہ وتعالی. اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر نہیں ہوتے تو قرآن کیسا ثابت ہوتا پھر؟ واہ, انٹرنیٹ کیسا ثابت ہوتا؟ ملے ہوئے ہیں بھائی. بالکل. اچھا ایک بندہ
प्रैक्टिकल करके बताने वाला ज़रूरी है। मसलन आप जाके फ्रिज लिए, आप फर्स्ट टाइम इन द लाइफ फ्रिज को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो क्या करता हूँ, उन्हें आपको प्रैक्टिकली बताता ऐसा स्विच लगाना है, इससे टेम्परेचर कंट्रोल करना है, ये फ्रीज़र होता, ये नीचे आपको तरकारी रखनी है, यहाँ पे ये रखना है। हर चीज़ में, कार खरीद लो, मोबाइल खरीदो, आप फर्स्ट टाइम अगर जा रहे हैं तो आपको ये सारी चीज़ें, उसके बाद आप यूज्ड टू हो जाते हैं, राइट, तो आपको पता लग जाता है कि भाई एसी कैसा ऑपरेट करना है, मोबाइल कैसा ऑपरेट करना है, व्हाट्सएवर। लेकिन फर्स्ट टाइम क्या होता, तो एक नबी का रहना किताब के साथ जरूरी था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, सहाबा इकराम को बताए, सहाबा इकराम प्रैक्टिकली अमल करे, अल्लाह ताला सर्टिफाइड कर दिया, अब आपके साथ चलती जा रही वो चीज़। बिल्कुल ठीक है, तो ये ज़रूरी था। बिल्कुल, अल्लाह की किताब, सुभान अल्लाह, एक ऐसी किताब है, हज़रत उमर फरमाते हैं कि जो है ऐसा दिख रहा है, आयतें अभी नाज़िल हो रही, एक ऐसी किताब है, आप जब जब पढ़िए, मैं मेरा प्रैक्टिकल बोल रहा हूँ, आप कई बड़े बड़े उलमा से पढ़, सब बोलते हैं बात, सब बोलते हैं बात, नई बात, नई चीज़ सीखने में। हमेशा बार कुरान पढ़ा, ये कहाँ से आ गई है आयत, कई सालों से तफसीर दे रहे हैं, आपका एक मसला चल रहा होता, अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो आयत निकाल देते हैं आपके सामने, यहाँ पे आपका सोल्यूशन आ जाता। अच्छा, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब पे एक छोटी सी बात बोलूंगा, यकीन के साथ अगर आप जिक्र करेंगे, अब जिक्र क्या क्या है, अल्लाह इबादत है, नमाज है, हाँ नमाज भी जिक्र है, कुरान भी जिक्र है, कुरान भी जिक्र है, फिर जो सुबह शाम के अस्कार है वो भी जिक्र है, एक्स्ट्रा अस्कार कर रहे हैं आप वो जिक्र है, तो आप यकीन के साथ करेंगे तो फायदा पहुंचा। आप अव्वल डे से मेरे को यकीन ही नहीं है कि भाई ये फायदा होता कि नहीं, कि 50-50, फिर नहीं। सुभान अल्लाह। तो ये इमाम मेहदी का जो है जी, बच्चे बोलते भाई इमाम मेहदी आ जाना, दुआ भी करते, और हम भी एक जवानी में रहते भाई बेजार हो जाते ना लोग। अभी जो हालात है वो कम हालात है, आज के हालात के हिसाब से लोग बोल रहे हैं कि भाई इमाम मेहदी आ जाना। 10 साल पहले से सुनो, मैं 15 साल पहले से हम भी बोलते भाई इमाम मेहदी आए तो हालात ठीक होते। इमाम मेहदी आने के पहले के जो हालात रहेंगे ना, जुल्म इतना बढ़ जाएगा, जो रिवायतें पढ़ते आप कि बहुत ज्यादा इंजस्टिस और बहुत फैल जाएंगी, कत्ल गारतगिरी हो जाएंगी। तो फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, एक मेरी लीनियज में से एक शख्स आएगा जिसका नाम मेरे नाम के साथ रहेगा, जिसके वालिद का नाम। तो अब ये जो है इमाम मेहदी का ज़ुहूर होगा। तो हम ये नहीं देख रहे कि कौन से सिनारियो में आएंगे उन्होंने, हम ये देख रहे इमाम मेहदी आए तो इमाम मेहदी आना अपने दौर में, तो इसका मतलब वो डेंजर सिनारियो है भाई, अपन क्या बर्दाश्त कर सकेंगे। और इमाम मेहदी के रहते हुए दज्जाल आएगा। इमाम मेहदी एक्चुअली क्वालिटी है उनकी, वो हाँ नाम नहीं है उनका, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सिफत है, बिल्कुल असल नाम तो मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह है उनका, हाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे उनके वालिद का नाम भी। अच्छा, इमाम मेहदी का इंतजार बहुत सारे लोग कर रहे हैं, हाँ मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी आजमाइश है। अच्छा, आप शकील बिन हनीफ को ले लीजिए, आप जो लोग मान रहे हैं जी, शकील बिन हनीफ को ये माना जा रहा कि भाई इन्हें, बाज़ लोग जो मान रहे हैं कि इन्हें इमाम मेहदी है, इन्हें ईसा है, ईसा अलैहिस्सलाम, ठीक है, तो ईसा अलैहिस्सलाम है। अब यही होगा कि अब इमाम मेहदी अगर हकीकी आ गए, आप कंट्रोवर्शियल में पड़ गए तो काफिर होके मर सकते हैं अगर इनकार करे तो, क्योंकि एक ग्रुप जो ना उनका इनकार करने वाला रहेगा। तो ये छोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी आजमाइश। अल्लाह से इसलिए हर वक्त दुआ करते रहना, और ये खास तौर से ये दुआ, अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। बड़ी जामे दुआ है, बिल्कुल बड़ी जामे दुआ, और मैं अक्सर जब भी याद है ये दुआ करता हूँ भाई। अच्छा, अल्लाह ताला जो है गुमराही से बचाए, जो हक़ है वादे कर दे और उसकी इत्तिबा करने की तौफीक दे दे मेरे, और जो बातिल है अल्लाह वो भी मेरे लिए वादे कर दे, बिल्कुल बिल्कुल, और इससे बचने की तौफीक दे। अब जो है इमाम मेहदी का जो है फैसिनेशन बहुत है जी, नौजवानों को थोड़ा सा जोश रहता है, अरे भाई इमाम मेहदी आ गए। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि इमाम मेहदी एक बहुत अच्छी चीज़ पढ़ा मैं, अपने मोहल्ले के मस्जिद के इमाम की अपने को फिक्र नहीं है उनके पीछे नमाज पढ़ने की, इमाम मेहदी के पीछे जाने की फिक्र है। इससे मेरे को याद है अभी यानी ऐसे जो हालात चल रहे हैं, जैसे गजा में जो हालात हो रहे हैं, यानी हटके भी जैसे भी कहाँ पर भी हो रहे हैं, एकदम कर्बनाक जो हो रहे हैं हालात, वो देख के अपन क्या इमाम मेहदी आ जाना, क़यामत जल्दी आ जाना, क़यामत जल्दी आ जाना, ऐसा भी है। तो थिंकिंग ऐसी हो गई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहते थे तो क्या करते थे, थिंकिंग ये रह रही कि इमाम मेहदी आ जाना, थिंकिंग ये नहीं रह रही कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहते थे अगर ये फितने के दौर में तो क्या करते थे, कैसा टैकल करते थे, कैसा करते थे, तौबा करते थे, अल्लाह की तरफ पलट जाते थे। यानी जो गुजरे से जो लोग थे उन लोगों की तरफ अपने को, उन लोगों का अमल करना है, टैकल करने के लिए। आइडियल वही है ना, आइडियल वही है। अच्छा, वो जबरदस्त पॉइंट बोले लो। अब देखो अपने पास क्या है मालूम, कोई भी चीज परेशानी क्या ना, तो अपन जल्दी से किसके ऊपर कंधे पे डालने की कोशिश करते हैं। अरे इन्हों आगे तो इन्हें संभाल लेते हैं, हाँ हम क्या करना नहीं करना है, हम कुछ भी नहीं करेंगे, नहीं अल्लाह उसको भेज दे, अल्लाह अबाबिल को भेज दे, अल्लाह इमाम मेहदी को भेज दे, अल्लाह कर दे, अपन क्या करेंगे, हाँ अपन तौबा करेंगे, अपन चेंज करेंगे, अपन सहाबा के तरीके पे आएंगे, तो फिर जो ना दुनिया के हालात को अपन जो ना टैकल करना सीख सकेंगे। अच्छा, इमाम मेहदी की जो रिवायत है बहुत सारी चीजें हैं उनकी, तो लोग इमाम मेहदी, अच्छा ये बात है, शकील बिन हनीफ के बात जब निकली, शकील बिन हनीफ के फॉलोअर्स अगर देखेंगे तो आपके और हमारे ऐसे दाढ़े वाले, बड़े बड़े दाढ़े वाले, तो अब एक इंसान दाढ़ी रखने वाला उसको थोड़ा बहुत तो इल्म होगा,
ایسا نہیں, بیسک علم تو ہے, بیسک تو رہنا چاہیے. اب میں پھر بھی علماء کیسا گمراہ ہو رہی ہیں جی, کچھ نہیں یہاں پہ آتا. دیکھو جی نہیں, ویسے تو اللہ کی مرضی ہدایت دینا نہیں دینا, اور اللہ گمراہ بھی چھوڑتے ہر کرتے. صحیح نالج جو ہے نا حاصل کرنا یہ بہت ضروری ہے, بہت ضروری, اور صحیح علماء کو پہچاننا, اور سینئر اسکالرس کے پاس خاص طور پہ ہمیشہ بولتا ہوں حسن, کبار علماء, اب آپ بھی ماشاءاللہ بڑے بڑے جو کبار علماء کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا رہا ہے, ان کا علم, اور ایک نئے ہمارے جو ساتھی جو علم حاصل کر رہے مدرسے میں پڑھ رہے ہیں 4 سال 5 سال 6 سال, وہ بھی عالمی سے, لیکن وہ ایک 30-40 سال سے درس دے رہے ہیں قرآن کا. مذاق ہے یار, تو سینئر اسکالرس میں کاؤنٹ ہوتے ہیں. ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, آپ بھی ماشاءاللہ کافی وقت گزارے سو علماء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ماشاءاللہ. آج بھی میں رابطے میں علماء سے ہر معاملے میں, اللہ کے فضل و کرم ہے الحمدللہ. سوال دیکھیے, یہ شکیل بن حریف کا جو مسئلہ ہے, یا قادیانیوں کا مسئلہ ہے, یا بہت سارے رشدی ہے, دنیا کے آپ کتنے فتنے لاتے لا لیجیے. بالکل دیکھیے, اللہ کی کتاب جو ہے جب اپنے طور پہ آپ سمجھنے جائیں گے تو گمراہ ہو جاتے ہیں. اللہ, آپ مثال کے طور پہ ایک کتاب میڈیکل سائنس کی لے لیجیے, انجینئرنگ کی لے لیجیے, آرکیٹیکچر کی لے لیجیے, آپ اس کا انٹرپریٹیشن اپنی طرف سے نہیں کر سکتے. آپ کیا کرتے, اکارڈنگ ٹو دا رائٹر, واہ, اس کے مطابق آپ ہر وقت لیتے بات کو. رائٹ, آپ ڈکشنری لیتے تو آپ کوٹ کرتے کہ بھائی میں فلاں ڈکشنری کو کوٹ کر رہا ہوں, میں یہاں سے لیا, اور اس کے جو معنی انہیں یہاں پہ یہ بیان کرا اور وہی لیتے. اب جب قرآن حدیث آئی تو آپ اپنا انٹرپریٹیشن کرنے چلے آتے. کیا ضرورت ہے آپ کو؟ سب سے پہلی چیز, آپ جب یہاں نہیں کر رہے ہیں تو وہاں کیسا کرتے؟ یہ تو دین اور اسلام ہے, اگر یہاں غلطی, اچھا وہاں غلطی ہو گئی تو آپ بچ سکتے, یہاں غلطی ہو گئی تو بچ نہیں سکتے. ٹھیک ہے, آپ قرآن کو تھوڑی دیر کے لیے اپنے طور پہ کیسا سمجھیں گے بتائیے آپ. مثال کے طور پہ میں ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہ رہا ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ جو ہے انہوں نے اپنے نفس کو اپنا رب بنا لیا. ہاں, اب میں تھوڑی دیر کے لیے اس کے معنی یہ لے کے بیان کرنا چاہ رہا ہوں, میں اپنے طور پہ میں انٹرپریٹ کر رہا ہوں, بنا لیا خدا اللہ میری حفاظت کرے گمراہی سے, اور ساری امت کی اللہ حفاظت فرمائے ایسا کرنے سے اور ایسی گمراہی سے. اب میں اس کے معنی یہ لیتا ہوں کہ بھائی اگر میرے کو اب چائے پینا دل بول رہا, میرا نفس بول رہا, لہٰذا میرے کو اس قرآن کی آیت کے مطابق خلاف کرنا ہے, چائے نہیں پینا, میں دودھ پینا, میں تو پینا ہی نہیں تو الہ بنا لے رہا ہوں. یہ نہیں ہے, اگر آپ کریں تو کھانا پینا حرام ہو گیا, ہر چیز کر ہی نہیں سکتے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور صحابہ کی زندگی دیکھنا ضروری ہے. جب تک آپ سیدھے راستے پہ آ ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے, الف کو الف کیسا پڑھیں گے آپ بتائیے, ریکارڈنگ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. عین کو عین کیسا پڑھیں گے, ریکارڈنگ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے پاس. آپ کو علماء کے ساتھ ہی جانا پڑیں گا, بالکل آپ کو صحابہ سے لینا پڑے گا. صحابہ جو سیکھ لیتے ہیں وہ علماء, کیا علماء اپنے گھر کی بات تھوڑی بتائیں گے, بات سیدھی ہے. اللہ سے ڈرنے والے ہم اتنے ادنا سا چھوٹا سا اتنے سے ہے بالکل, جو کہ آج تک میں تو کچھ نہیں کرا آج تک اللہ کے دین کے لیے ویسا جیسا کرنا چاہیے تھا, یعنی جتنا کر سکتا تھا اپنی صلاحیتوں سے میں نہیں کر سکا. ان لوگوں تو بیچارے دن صبح شام زندگی لگا, لوگ بھی جا کے انجوائے کر کے مرسیڈیز وغیرہ میں گھوم سکتے تھے, گھوم سکتے, مینیجر بنتے, فلاں پڑھتے, یہ پڑھتے. کئی کو اپن, میں خود پرسنلی جانتا ہوں, انہوں اگر دنیاوی فیلڈ چنتے تو انہوں بہت زیادہ کما سکتے تھے. بھائی ان کی صلاحیتیں دیکھو بھائی, ارے بھائی حدیث ذرا یاد کر کے اس کے اوپر اس کے راویوں کو لے لیجئے, اسماء و رجال یاد نہیں رہتی آپ کو. 30-40 ہزار حدیثیں متن کے ساتھ یاد رہنا معمولی بات ہے. بولنا آسان ہے ایک عالم کے بارے میں, عالم بننا تو دور کی بات. یہ بھی ایک بڑا, کبھی بات کریں گے انشاءاللہ علماء سے جو نوجوان بدزن ہو رہے ہیں. تو امام مہدی کا جو روایت میں آتا کہ امام مہدی کیا کریں گے, لوگ بیعت کر لیں گے, لڑائی ہوں گی, سب ہوں گی, اس کے بعد جو ہے نا ایک گروہ تو انکار کر کے وہ ہو جائے گا, ایک گروہ ان کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہو جائے گا جو جنتی رہے گا, اور ایک کامیاب ہو جائے گا, وہ بیسٹ گروہ رہے گا. تو اس کے بعد وہ لوگ تلواریں اپنے زیتون کے جھاڑوں کو ٹانگتے رہیں گے, یہ روایت میں. تو زیتون کے جھاڑوں کو تلوار, تو آخری دور میں پھر سے تلوار اور گھوڑوں کا دور آ جائے گا, تو وہ ٹانگتے رہیں گے. جب پھر معلوم ہوگا کہ آواز جو ہے نا کہ دجال آ گیا, تو میرے بھائی امام مہدی آ جانا, اللہ امام مہدی کو بھیج دے. ایک تو اس سے آنے سے پہلے کا سیناریو سچویشن جو اللہ محفوظ رکھے. آج اے سی کولر میں اپن رہ کے بڑے بڑے باتیں کر رہے ہیں, امام مہدی آ جانا, وہ ظلم ابھی نہیں سے ہے, ابھی نہیں. تھوڑے بہت ایک ویڈیو دیکھے, 2 ویڈیو دیکھے, 5 دیکھے, ٹھیک ہے, ایسا نہیں بول رہا ہوں کہ کم ہے, واللہ ایک بچے کی بھی جان جانا بہت ہے. پریکٹیکلی میرے آپ کے اور ہمارے کامن دوست ہے شیخ زکریا ایک بات بولتے, اللہ ان کو جزائے خیر دے, اللہ ان کے علم میں اضافہ کرے, اللہ صحت عافیت دے ان کو. انہوں ایک بات بولے, یہ باتیں کر لینا آسان ہے, ایک چھوٹی سی پریشانی اگر آئی نا, اگر کل کے دن پولیس, مثال کے طور پہ ایک پولیس کیس آپ کے اوپر ہو گیا اور پولیس آ گئی آپ کے گھر پہ, اب آپ دیکھیے آپ کی حالت کیا ہوتی. چھوٹا سا کیس بول رہا ہوں, معمولی کیس, گھر بہت دور بول رہے ہیں صاحب. اگر آپ کے جیب میں نہیں, آپ کے جیب میں لائسنس وغیرہ نہیں, پولیس والا رک گیا تو 2 منٹ کے لیے آپ کی پریشانی آتی ہے. گاڑی پلٹاتے سب سے پہلے, تو سوال یہ کرتے, دیکھتے ہی گاڑی پلٹاتے. بالکل یہ حالت رکھ کے اپن بیٹھ کے جو ہے پوری دنیا کے حالات بدلنے کی, اور ہاں ہمارا دل بالکل تڑپتا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے جو بھائی بہن اور کہیں بھی ظلم, بلکہ ظلم ایسا ہے
کہ ہم کو تو کوئی بھی غیر مسلمان ہو جانور کس پہ بھی ظلم دیکھا نہیں چاہتا ہے, بالکل, اور ہونا بھی چاہیے, یہ سنت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ایسا نہیں کہ بھائی صرف مسلمان کو مارے, تو کوئی بھی اپنے پاس ویڈیو آتا ہے, دیکھو کوئی ہندو بچہ یا بچی آدمی کو مار رہا رف طریقے سے, تو کون مار رہا نہیں دیکھتے, دل بچل جاتا ہے یہ ظلم ہونا. اور ظلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تو انصاف کے معاملے میں اپنے اوپر وہ کر کے یہودی کو انصاف دلا دی, کئی ایسے واقعات ملتے ہیں. اللہ اکبر, یہ تو پیارا دین ہے اپنا. تو امام مہدی آ جانے سیناریو, اس کے بعد امام مہدی زندہ رہے جب دجال آ جائیں گا. اب ہم دجال پہ آئیں گے. دجال آنا کوئی معمولی بات ہے یار. صحابہ اکرام کے چہروں پہ خوف دیکھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بولے کیا ہوا تو میرے چہروں پہ میں خوف دیکھ رہا ہوں, فیئر دیکھ رہا ہوں. اچھا یہ دیکھو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیور اسکیئرڈ دی صحابہ, ہی وارنڈ دیم. یہ وارننگ تھی, یہ وارننگ تھی, ڈرائے نہیں, کیونکہ ڈرائے اللہ سے. یہ فرق ہے, صرف وارننگ, بالکل ہے نا. اب اپن جو یہ فری میسن ایلومینیٹی دیکھ کے ڈرتے اور ڈراتے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جو دجال کے بارے میں امت کو اپنے نہیں وارن کیا اور اس کے بتا دیا کیا کرنا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو دیکھ کے بولے کیوں تم ڈرے دیکھ رہے تو دجال کے بارے میں, تو بولے اگر میں رہوں گا تو میں کافی ہوں, میں سب سنبھال لیتا ہوں, مسئلہ نہیں ہے. دجال کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, تو نہیں رہیں گا. تو جو نا سورہ کہف کی آیتیں کا یہ وہ بتائے, دجال آنے سے پہلے 3 سال سے اللہ تعالیٰ جو نا بارش ختم کر دیں گے, اناج جھاڑ ہریا سب ختم ہو جائیں گا. اب دیکھو آپ بارش ختم ہو جا رہی, کھانا پینا ختم ہو جا رہا. لاک ڈاؤن میں ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچو, ایک ایک چیز جو تھی ضرورت کی کتنی مہنگی ہو گئی تھی, اور لے رہے تھے اپن, اور سب اہمیت دکھ رہی تھی, دال بھی بڑی اہمیت کی دکھ رہی تھی سب کو اس ٹائم میں. ہم پھر بھی یہاں پر انڈیا میں بہت ساری چیزیں ہمارے کو آسانی سے ہوئی, گلف کنٹری میں بس اتنا ٹائٹ رہا. عبد الحلیم بھائی جو بلال مسجد کے پاس حوالی میں کہیں حوالی میں تھے, 2 ہفتے کے لیے روک دی پولیس, بند کر دی. جو گھر میں بسکٹ پانی تھا اس پہ ہی زندہ رہے. آپ دیکھیے کیسی آزمائش, کھانا تک نہیں دے سکنے تھے باہر, مدینے کی جو حوالی جگہ ہے وہاں پر. تو اب ان لوگوں کو کھانا خالی 14 دن کے واسطے مشکل میں رہ گیا, 10-15 دن. 3 سال بارش نہیں ہوں گی, کھانا نہیں رہیں گا, کچھ بھی نہیں رہیں گا. اب انہیں آئیں گا دجال. دجال آ کے آسمانوں میں بارش کرو تو بارش ہو جائیں گی, زمین زرخیز ہو جائیں گی, چیزیں آئیں گے, دودھ سب دینے لگیں گا. تو آج ہمارے کو اتنی ضرورت نہیں ہے, انٹرسٹ کوئی دے رہا زیادہ بولے تو اپن آج اچھا کھاتے پیتے انٹرسٹ لے کے حرام کر رہے ہیں. جب 3 سال سے اپنے بچے پیاسے بھوکے مرتے رہیں گے, دجال آئیں گا تو اپن اس کو نعوذ باللہ انسان کیا کرے گا, فوراً مان لیں گا ہی نہیں رب ہے. پھر اپن بولتے قیامت جلدی آتا نا. بہت بڑی آزمائش ہے بھائی, یقین مانیے اتنی بڑی آزمائش ہے یہ. اچھا اور ایک چیز کہ اب ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی ابھی دجال کا, بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ابھی دجال کے لیے بہت زیادہ ٹائم ہے, لیکن جو سائنس ہے اگر آپ دیکھیں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں جو سائنس بتائے دجال کے آنے کے نشانیاں قریب آ گئے, بالکل بہت سارے. اچھا اب دجال کے بارے میں یہ جو کیا ہے, اور صحابہ اکرام ان کی فکر کیا تھی معلوم, ایسا ہوگا 3 سال وہ ہوگا. اچھا دجال آئیں گا تو انہیں کتنے دن رہیں گا بھائی, 40 دن رہیں گا. پہلا دن اس کا 1 سال کے ہوتا ہوگا, دوسرا دن 1 مہینے کے ہوتا ہوگا, تیسرا دن 1 ہفتے کے ہوتا, دین دا ریمیننگ 37 days will be like normal days, اور انہیں بہت تیزی سے ٹریول کریں گا. اب صحابہ اکرام اس میں کیا کر رہے ہیں, دیکھو نمازاں کیسا پڑھنا پوچھے, اور ہم آج امام مہدی آ جانا, وہی کیا فکر ہے, بولا یہ نہیں دیکھ رہے کہ کیسا ہوگا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ تم جو ہے نا اپنے حساب سے اندازے سے ٹائم فکس کر کے نماز پڑھ لینا, بولے نماز چھوڑنا نہیں ہے وہاں بھی بولے. اب دیکھو اب یہ ہو گیا. تو یہ اور ایک ابن ماجہ کی, ابن خزیمہ کی یہ روایت ہے, شیخ البانی اس کو صحیح بولے. اب اتنا کھانا پینا نہیں رہیں گا, اب اس کی بات بھی نہیں ماننا ہے دجال کو, کچھ تو ہونا مومنوں کو 3 سال کھانا پینا ہی. تو بولے کہ کیا غذا رہیں گی, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تحلیل اور جو ہے تحمید اور تکبیر, یعنی ذکر اللہ کا یہ غذا رہیں گی مومنوں کی, مسلمانوں کی. اچھا اس سے آپ علی رضی اللہ عنہ کی روایت تسبیح فاطمی کو آپ ذرا جوڑو. فاطمہ رضی اللہ عنہ آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شکایت کرے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے کو ذرا کوئی خادمہ دے دو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے رات میں 33 ٹائم سبحان اللہ, 33 ٹائمس الحمدللہ, 34 ٹائمس اللہ اکبر پڑھ لو, یہ تمہارے جسم کو قوت دیں گی, یہ کافی ہو جائیں گی. تو ذکر انسان کو جسمانی قوت بھی دیتا, بالکل دیتا, اور آپ کے غذا کا کام کرتا. جیسا ہم ڈپریشن پہ بات کریں, جی ذکر ہی جو ہے آپ کے قلب کو مضبوط کر رہا, آپ کے ڈپریشن کو دور کر رہا, تو قوت ہی آ رہی نا, قوت ہی ایگزیکٹلی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی اللہ کی کتاب, اللہ کا ذکر جس طرح کا حق ہے اس طرح سے آپ کریے, پھر آپ دیکھیے معجزات اس کے. اور بخاری کی جو روایت ہے, بچھو کا جو علاج سورہ فاتحہ سے کیا گیا, اب آپ پوری قرآن گلے میں ڈال لے کے پھر لے رہے ہیں, کوئی لکھ کے پڑھ لے رہا, پی لے رہا, کیا کیا کس کر لے رہا, بیچارہ فائدہ نہیں ہو رہا. قرآن میں فوٹو کوئی رکھ لے رہا, پتہ نہیں شادی ہونا بول کے, کوئی امریکہ جانا بول کے, پتہ نہیں پاسپورٹ ہی رکھ لے رہا, عجیب و غریب جہالت کے کام. صحیح. تو میں جیسا کہ آپ بول رہے تھے یعنی ذکر کے تعلق سے, یعنی ایمان سے جڑا ہوا ہے یہ, یعنی ایک دم اپنے سر کو نہیں لگتی بات, یعنی کیسا ہوگا کیسے رہیں گے.
آج اب یعنی نوجوانوں کی سوچ ایسی اتنی مٹیریلسٹک ہو گئی, یعنی میوزک پہ سول کے لیے میوزک غذا ہے اس کا. ہاں میوزک غذا ہو گئی اس کی, یعنی بے چین ہو جاتا غذا تو ہے مگر میوزک ہو گئی اس کی. میوزک ہو گئی اس کی. دیکھیے دو کیٹیگریز, ایک مومنین کی رہیں گی, ایک کفار کی رہیں گی, تیسرا کوئی نہیں رہیں گا اس میں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایسا نہیں کہ بھائی میں ادھر بھی ہوں ادھر بھی ہوں والا مسئلہ ہی نہیں ہے. اب سیدھا سیدھا یا ادھر ہے یا ادھر ہے, کیونکہ یا تو دجال مار دیتا نہیں تو امام مہدی کی فوج مار دیتی. اللہ اکبر. کفار کیونکہ انہیں ادھر رہیں گا یا ادھر رہیں گا, صرف دو کیٹیگری, اولیاء اللہ اولیاء شیطان. اللہ اکبر. اچھا یہ چیز ہے. اب آزمائش کیسی ہے دیکھیے آپ, اللہ اکبر, اللہ رحم کرے, آمین, کہ امام مہدی وغیرہ جو ہے آ جائیں گے, ان کو پہچانیں گا کیسا؟ اللہ نہ کرے ہم فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں, اللہ معاف کرے ہمارے, جو نہیں ہونا چاہیے تھا. صحابہ کرام کیسے تھے شیخ؟ اللہ اکبر, ایک جٹ, ایک جماعت, واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, اس پہ عمل تھا صحابہ کا. بالکل دیکھو اختلاف رہا, تعصب نہیں تھا, اختلاف کی گنجائش. برے القاب سے پکارنا, برا سمجھنا, کمتر سمجھنا. صحابہ سے لے کے آج کی تاریخ تک جو اہل حق علماء ہیں, ہر جماعت میں رہتے, جو بہت وسیع ذہن رہتے. آپ تو ماشاءاللہ کافی, میں بھی کافی الگ الگ علماء سے, وہ لوگ اختلاف رکھتے ہوئے عزت اور احترام کا دائرہ نہیں چھوڑتے. بالکل غور کر لو. بالکل بالکل. اور سارے ائمہ اکرام, اولیاء اکرام میں یہ چیز تھی, ایک دوسرے کو ترجیح دیتے رہے. یہاں تک کہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جو ہے بن باز جو ہے اس دور کے مجدد ہے, اور بن باز فرماتے ہیں کہ نہیں آپ مجدد, مطلب ان کے بارے میں کہ نہیں وہ مجدد ہے. اللہ اکبر. یہ علماء کا میں ان میں تکبر, ریاکاری, یہ تو بہت دور دور تک علماء میں, اور آپس میں ذاتی بغض نہیں رہا. نہیں دیکھیے بھائی, تڑپ رہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیے, کافر کے لیے تڑپ رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جنت میں چل جانا, امتی بول کے تڑپ رہے جنت میں, یہودی بچہ کلمہ پڑھ لیا بولے. اللہ اکبر. اب ہم کیا کر رہے ہیں مسلمانوں کو بہا, یہ بہت بری چیز ہے, بہت ہی گمراہی والی چیز ہے, کتاب و سنت کے خلاف چیز ہے. اپنے آپ کو جنتی سمجھنا اور دوسروں کو جہنمی سمجھنا, یہ انسان کو ختم ہوگا. بڑے بڑے علماء ڈرتے, نہیں کرتے, صحابہ ڈرتے تھے یار. ہم کیا چیز ہے؟ آپ کبھی دیکھو صحابی سے کوئی بھی ایک قول ملتا تو جہنمی بولے سا, حضرت عمر اپنا نام ڈھونڈ رہے جا کے خود کیا سے آتا. اللہ اکبر. کبھی کوئی صحابی دوسروں کے بارے میں انہیں جہنمی ہوں گا نہیں, میں جہنمی ہو جاؤں گا, میں آگ میں چل جاؤں گا, میں منافق ہو جاؤں گا, بلکہ روتے. آج کل اپنے اوپر نہ رو کے دوسروں کے اوپر انہیں جا رہا. شیطان کا وار ہے, علم کی کمی ہے, علماء سے دوری ہے. ہاں, علماء حق سے دوری ہے. اب علماء حق کو پہچانیں گے کیسا؟ کہ آج تو اتنا آسان ہے اللہ کے فضل و کرم سے, آپ کے پاس کتابیں قرآن موجود ہے اللہ کے فضل و کرم سے. کون کیا بول رہا, آپ تو قرآن اٹھائیے, ترجمے اردو کر دیے گئے, رومن میں آ گیا, ہندی میں کر دیے گئے, رومن میں کر دیے گئے, بنگالی, فلپین. اللہ اکبر, اللہ جزائے خیر دے جو لوگ, آمین آمین آمین, جو لوگ بھی اس پہ اپنا وقت لگائے یا حکم دیے, پیسہ لگائے, حاکم ہو, جو بھی ہو, الحمدللہ بہت زبردست کام کرے بھائی. آج کے دور میں ہر زبان میں کتابیں موجود ہیں آپ کے پاس. اچھا پھر آپ کلیریفیکیشنز لے لو, دونوں کو سامنے رکھ کے, کبھی یہ مسجد کو چلے آؤ, کبھی یہ مسجد کو چلے آؤ, جا کے پوچھ لو مسئلہ, آپ کو سمجھ میں آیا تھی. اور پھر دیکھو کیا ہوتا, علماء میں جو اختلاف رہا اور پہلے سے بھی رہا, ائمہ میں بھی رہا, اس کے بعد وہ لوگ ایک دوسرے سے عزت اور احترام سے خط اور جو نا بھیجتے رہے, لیٹرز دیتے رہے. ہاں کتابیں بھی آپس میں, ہاں نہیں اس کے بعد دوسرے کو نہ بری بات, نہ گالی, وہ لوگ نہیں دیتے, نہ فتویٰ. وہ لوگ جو ہے علماء ایک دوسرے کو برا کبھی نہیں بولتے, لیکن علماء کو جو فالو کرنے والے ہمارے جیسے جو جوشیلے مفتیاں ہیں, اپن کیا کرتے معلوم, ان کے نام لے کے غیر ضروری دوسرا نہیں, آپ کوئی عالم نہیں سکھاتا کہ جو ہے دوسرے عالم کو بدتمیزی سے بولو. میں تو نہیں سنا. مفتی سے یاد آیا, ہمارے کو بھی بہت سارے لوگ بولتے تھے ایک ٹائم میں, بھائی آپ مفتی ہے, اللہ جزائے خیر دے. شیخ کا نام لوں گا, عبد الباری حفظہ اللہ جو ہے, شیخ عبد الباری جو ہے شیخ البانی کے شاگرد تھے, البانی کے شاگرد تھے, اور بہت ہی یعنی میں 3 دن جو ہے 2008 میں شیخ کے ساتھ جب وقت گزارا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو صحت عافیت کے ساتھ رکھے, اللہ تعالیٰ ان کے والدین کی مغفرت فرمائے, آمین, جو موجود ہیں, اور ان کی آنے والی نسلوں سے اللہ راضی ہو, آمین. تو شیخ میرے ذہنیت کو بدلنے میں اور ان کے جو طریقہ تھا اور جو دلائل تھے, بڑے میرے اوپر کرامت ہوئے. اور اس کے بعد سے پھر میں بھی تحقیق, کتابی تحقیق پہ آیا اس کے بعد. اچھا, یہ تو آپ ویڈیو سن لے رہے ہیں, ان کو سن لے رہے ہیں, ان کو سن لے رہے ہیں, تھا وہاں سے میں پھر کتاباں تھوڑے بہت کھول کے دیکھنا شروع کرا, پھر عربک سے اردو ٹرانسلیشنز پہ کام کرا. تو خیر ایک بڑی سیریز ہے, لیکن میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں الحمدللہ علماء کا بہت بڑا رول ہے. شیخ ظفر الحسن مدنی حفظہ اللہ, ایسے بہت سارے شیوخ ہیں الحمدللہ. ابھی نام لیتے بیٹھے تو پھر وہ لمبی لسٹ ہوتی ہے, اور اپنا ٹاپک نہیں ہے آج, نہیں, اور ٹاپک نہیں, اور نہیں کیا ہوتا, میں بھی اس لیے بات علماء کے پورے نام لے لیتا ہوں کیونکہ اتنے علماء سے کلوز ہے اور جو اپنے کو جانتے ہیں, تو ایسا دکھتا کہ حق ادا نہیں ہو رہا, کسی کا نام چھوٹ جا رہا, اچھا نہیں دکھتا. نہیں یہ چیز میرے میں بھی ہو رہی ہے, نہیں ماشاءاللہ بہت ہے بھائی, اب کی تو نام لیا ہے ماشاءاللہ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی یہ اپنے اوپر بہت خاص رحم کرم کرا حسن کہ آپ دبئی میں, میں مدینہ میں رہا, اور بڑے بڑے علماء آج بھی الحمدللہ اللہ سے بات کرتے ہیں, شیخ ایسا کام چل رہا وغیرہ ماشاءاللہ, تو الحمدللہ. اچھا اب یہ بات ہو گئی, تو دجال
آئیں گا تو دجال آئیں گا ایک ارے دجال آ جاتا. اچھا دجال کے اوپر بھی بہت لوگ امام مہدی جیسا شکیل بن حنیف کے فتنے میں لگ گئے. ہم نوجوانوں کو بولیں گے تحقیق کرو امام مہدی کے بارے میں معلوم کرو علماء سے. دجال کے بارے میں بہت پہلے سے وہ ٹی وی دجال ہے, موبائل کی ایک آنکھ دجال ہے اور ایک آنکھ بیچ میں رہیں گی. یہ بھی مس کنسپٹ ہے ہی نہیں حدیث میں ذکر. ایک آنکھ سے کانا رہیں گا, اندھا رہیں گا, اور ایک آنکھ انگور کے جیسی نکلی ہوئی ایسا ہو رہیں گی, اور مومن کو صاف نظر آ جائیں گا اس کے پیشانی پہ کاف. تو تھوڑا عربی بھی سیکھ لینا. جی ہاں ضروری ہے. کاف فا را رہیں گا. اب اللہ معاف کرے آج کل ایسا اے آئی وغیرہ اوکے کر کے ایک آدھ بچے کی ایسی بنا دے کے ایسا پیدا ہوا کہاں کی انڈونیشیا میں کہاں کی ہوا. یعنی یہ اور اس کے علاوہ یہ کام ہمارا ہے ہی نہیں. علماء موجود ہے اللہ کے فضل و کرم سے, اہل حق علماء ہیں اور جو ہے ہم لوگ اس پہ تحقیق کر کے بتائیں گے. اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ جو ہے افریقہ کے کسی ملک سے ایک نوجوان چھوٹا سا بچہ جو ہے سب کو کلمے پڑھا رہا, علماء بیٹھے ہوئے ان کو جواباں دے رہا. امام مہدی پتہ نہیں انہیں بھی ایسے ہی کوئی چکر تھا امام عیسیٰ علیہ السلام کا کچھ دعوے دار ہو. اس کے بعد جو بیچارہ غائب ہوا تو غائب ہی ہو گیا, آج تک پتہ نہیں. ہمارے پڑوسی ملک میں جو نا ایک ہے انہوں مگر اس کا انٹرویو سنا, انہوں بول رہے نہیں, میں نہیں بولا بھائی میں امام مہدی ہوں نہیں, میرے کو خواب آتے بول رہے ہیں. اب مگر پبلک ان کو امام مہدی بنانا شروع کر دی. اپنی پبلک کو وہی بولنا امام مہدی کا ایک فیسینیشن ہے بھائی, امام مہدی امام مہدی. تو میرے بھائی میں یہ بولوں گا کہ اپنے گھر کے مسجد کے پاس کے جو امام ہے نا ان کو تھوڑی عزت دے دو یار. صحیح. آپ دیکھ لو تقریباً مسجد کے ائمہ جو ہے کوئی بھی مسلک کے کوئی بھی جماعت کے, امام کی عزت بہت کم لوگوں کے دلوں میں. بھائی آپ شاید دبئی میں نہیں دیکھے ہوں گے, انڈیا میں تو بھائی ہر طرف کا معاملہ یہی چل رہا. علماء کی عزت اکرام ان کا جو مقام ہے ہم سمجھے ہی نہیں. حقیقت بتا رہا ہوں میں آپ کو, واللہ بتا رہا ہوں, ہم سمجھے ہی نہیں الا ماشاء اللہ جس کو اللہ توفیق دیا. بس علماء کا مقام انبیاء کے وارث ہے. یہ انبیاء کے وارث مذاق ہے, انبیاء کے وارث آپ کس کو بول رہے ہیں؟ اچھا ہم کیا سمجھتے ہیں معلوم کہ ایک عالم ہے تو انہیں نبی کے درجے پہ, یعنی اس سے غلطی نہیں ہو سکتی. ایسا نہیں ہو سکتا یار, غلطی تو سب سے. تو اپن کیا کرتے ہیں, ارے ہوگا غلطی اپن اگر اپنے اندر دیکھے تو بھول جانا ہے, اندھے ہو جانا ہے دوسروں کی غلطی کے لیے. تو اپن کیا کرتے ہیں ان کو جو نا فوراً ان کے اوپر نہیں غلط ہائلائٹ کسی کو نہیں کرنا ہے بھائی. علماء تو بہت دور کی بات ہے. اچھا یہاں پہ بات اگر یہ نکل گئی تو یہ نوجوان جو ہے کیا ہوتا معلوم, یہ ایک ٹرمپ کارڈز کھیلے تو کیا رہتا ہے, ٹرمپ کارڈ رہتا جو کرنے سب کو مار دیتا. چلو پورے لے لو بھائی کھیلتے ہیں. اب دیکھنے والے بولیں گے نو کارڈز کیا ہے بتا بھائی, اچھا کام کرو یا برا کام کرو, اعتراض کرنے والے دنیا میں موجود ہے. یعنی اہلاً و سہلاً آ کے ہمارے ساتھ چائے پیاؤ, مسئلہ نہیں انشاءاللہ. تو وہ ٹرمپ کارڈ کیا ہے معلوم آج کل لوگوں کو دبانے کا. بھائی علماء سے جڑے ہوئے نہیں الا, یعنی علماء کو عزت نہیں کرتے. علماء کی عزت کرنا ریسپیکٹ. اور یہ جو نوجوان ہیں الگ ہی علماء کی عزت نہیں کرتے کئی وقت میں دیکھا, کیونکہ ایک پرٹیکولر سیٹ آف علماء کوئی بھی مسئلہ کریں تو ان کی جماعت صرف 4-5 کو پکڑ کے آپ بولیں گے علماء کی عزت کرو, دوسروں کو نہیں. عالم کوئی بھی رہو نہیں. میں ایک چیز غور کرا, مثلا میں اس کی عزت کرنا چاہیے. میں ایک صاحب جو ہے کسی پولیٹیکل اس پہ بات ہو رہی تھی مثال کے طور پہ, تو میں کیا کرا ان کی جماعت کے عالم یعنی جو وہ فالو کرتے اسپیسیفک, میں تو الحمدللہ سارے علماء سے جڑا ہوا رہا. تو اسپیسیفک عالم جو ہے میں ان کو ریکارڈنگ یوٹیوب کا بھیج دیا کہ بھائی دیکھیے آپ کے عالم کیا بول رہے ہیں. انہوں ماننے کے لیے تیار. میں بولا بھائی یہ علماء کی آپ ہمارے سامنے آپ اتنی بار وہ کرتے رہے, ان کیا جو ہے ہم کو بولے کہ آپ ان کو سنو اور آپ فالو کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اتنے بڑے عالم ہیں اور انہوں جا کے مل کے وہ پولیٹیشین سے بیٹھ کے پرسنل گفتگو کرنے کے بعد بول رہے ہیں, ہم یہاں بیٹھ کے بول رہے ہیں. بس اللہ کتنا فرق ہے. نہیں اچھا یہ اب یہ ٹاپک ہماری تھی اینڈ آف ٹائمس وغیرہ, لیکن یہاں پر اب علماء اور جوان اسی لیے آئی. ریڈ ہائفر ہوگا, امام مہدی ہوگا, یا دجال ہوگا, یا اینڈ آف ٹائمس کی باتیں ہوں گی. آپ جب تک اپنے آپ کو صحیح اسکالر کو پہچان کے اس کے ساتھ نہیں جڑ کے علم حاصل نہیں کریں گے, یہ پورے چیزوں میں آپ ڈوب کے غلط اور گمراہ ہونے کے چانسز. کاظم بھائی ایک سمپل بات ہے, آپ آئی فون 15 چل رہا آج کل, آئی فون 15 لینے کے لیے جا رہے ہیں, جب آپ کے پاس علم ہی نہیں ہے اس کا کیسا لیں گے؟ آنیسٹلی میں میری بات میں بھی نہیں چلا سکتا, میرے کو نالج نہیں تھی اس کی. میں خریدا ریسنٹلی تو میرے کو دنیا کی ریسرچ کرنا پڑا اس کے بارے میں. 4 جگہ پھرا, 4 دکانوں میں, 4 دوستوں سے پوچھا کہ بھائی کیسا لینا کیا کرنا, کیونکہ میرے کو بیسکس بھی نہیں آتا اس کے آنیسٹلی, اور میرے کو ابھی بھی نہیں آتا اگر کوئی آئی فون آپریٹ کرنے کے لیے. تو لازم بات ہے آپ کو معلوم کرنا پڑے گا, یہ تو دین ہے. تو یہ جو چیزوں میں اسی لیے نوجوان اس لیے جلدی پھٹک جا رہے ہیں. کیا ہو رہا, کوئی بھی ایک آ کے ایک ویڈیو بنا دے رہا جو نا ایلومیناتی فری میسنز, بچوں کو مزہ آ رہا, امام مہدی اور پیچھے جو نا نشید چل رہی, گھوڑے پہ آ رہی, دھوم امام ابن کے پیچھے سے بتا رہے امام مہدی آ جائیں گے, خوش ہو کے جو نا دیکھ لے رہے. میرا سوال یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک شخص آئے آ کے بولے قیامت کب آئیں گے, سوال کرے. اب یہ چھنا اپنے نوجوان میں بھی, ارے بھائی امام مہدی آنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اس کو کاؤنٹر کوسچن کر کے پوچھے تم نے قیامت کی کیا تیاری کی؟ بولے بات فنش ہو گئی, اپنے پوڈ کاسٹ ختم ہو گیا, سمجھو نہیں. آپ امام مہدی کا انتظار کر رہے ہیں, آپ حالات اچھے ہونا کریں, ہم نے کیا تیاری کی؟ آج امام مہدی آ گئے
کیا ہم ان کی جا کے بیعت کر سکتے ہیں؟ آج دجال آ گیا, اللہ محفوظ رکھے, ہم کیا اس کے فتنے سے بچ سکتے ہیں؟ آج اگر قیامت کی نشانیاں سٹارٹ ہو گئی, اینڈ آف ٹائمز, کیا ہم اس میں اپنے آپ کو, اپنے گھر والوں کو فتنوں سے بچا سکتے ہیں؟ ایک وقت آئے گا جب دجال آئے گا, لوگ اپنے گھر کی عورتوں کو بن لیں گے. اچھا یہ معلوم نا آپ پوری بات, جی کیوں اس کو فالو کریں گے دجال کو؟ آج اپنے گھر کی عورتیں بے پردہ باہر جا رہی تو اس کو کنٹرول نہیں کر سک رہی, دجال آیا اس کے پیچھے بھاگے تو کیا کنٹرول کر سکتے ہیں؟ اچھا بے پردے کی پہ بات آئی تو ایک چھوٹی سی بات بولوں گا اس پہ, آپ یقین مانیے ابھی میں سوئمنگ کر کے آ رہا ہوں اور سیکنڈ ٹائم گیا میں سوئمنگ پول, میرے کو اتنی حیا آئی, مرد آدمی بھی ہے مسلمان, اپنی بیوی کو پردے میں لے کے آیا بچوں کو سوئمنگ کرانے, وہاں پہ 50 سے 70 بچے موجود ہیں وہاں پہ جو سطر دکھا رہے ہیں اپنا شارٹس میں, وہاں پہ لا کے, اچھا مرد آدمی ہے, آپ اپنے بچوں کو لا کے آپ سوئمنگ کرواؤ, عورتوں کو کیوں لا کے بٹھا رہے ہیں سمجھ میں نہیں آ رہا. دیکھ رہے ہیں خالی ہونا, مگر وہاں بیٹھ کے نقاب میں بیٹھے ہوئے ہیں, اچھا عباس کے ساتھ مرد آدمی نہیں ہے, عورتیں لے کے آ رہے ہیں وہاں پہ, کیا ضرورت ہے آپ کو وہاں پہ کرنے کی؟ ایک مسکنسیپشن بھی ہے اپنے پاس اور اس کو بہت لائٹ لیا گیا. جی بھائی اگر آپ بیٹھ کے ٹی وی دیکھ رہے ہیں گھر میں یا کوئی بھی چیز دیکھ رہے ہیں, آپ عورت کو نہیں دیکھنا, عورت آدمی کو دیکھ سکتی, یہ صحیح نہیں. ایسا کیسا ہو سکتا؟ اب لوگ بولیں گے کہ بھائی آپ لوگ ویڈیو ڈالنا, ہمارے گھر میں بھی آتا تو ہم پہلے بھی بولے ہیں اور بولتے ہیں کہ آپ وائس سننا ہے سن لو, ٹی وی کو موبائل کو الٹا کے سن لو, ہمارے کو بھی نہیں دیکھو, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو حکم دیے مردوں کو نظر نیچے رکھنے کا, ساتھ ہی میں عورتوں کو بھی نظر نیچے رکھنے کا حکم ہے, دونوں کو ہے. اپنے پاس کیا ہے معلوم, خالی نہیں, آپ دیکھو مرد مجبوری کی حالت میں کہیں گئے ڈاکٹر کے پاس کچھ ہوا تو یہ تو الگ چیز ہے, میڈیکل میں تو الحمدللہ علماء خود الاؤ کرے, پوری جو ہے امت متفق ہے اس پہ. تو نہیں, نظر نیچے رکھنے کا حکم جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرمایا قرآن میں, اصل پردہ دل کا ہے, اللہ جانتا دلوں کے حالات, انما الاعمال بالنیات. تو آپ نیت کے مطابق اپنی نیت کو پاک رکھیں گے تو آپ کا عمل خود بخود پریکٹیکل آئیں گا. یاد رکھیے, نہیں میں وہ نہیں بول رہا, یہ نہیں کہ بعض لوگ ایسا بھی کرتے ہیں بھائی ہماری نیت صاف ہے, آپ جو ہے غلط سمجھ رہے ہیں, ہمارے پردہ پھر رہے ہیں. نہیں ویسا نہیں, نیت صاف ہے, نہیں ویسا نہیں, بعض لوگ نہیں, بہت مسئلہ یہ کیا ہے معلوم, علماء بولتے نہیں بھائی ہم جو دیکھ رہے ہیں نا نیت صاف رکھ کے دیکھ رہے ہیں, نیت صاف رکھ کے دیکھ رہے ہیں. نہیں بھائی نظر نیچے کا حکم کیوں ہے پھر؟ اعوذ باللہ من الشیطان. بات میرے سمجھ رہے میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں. میں ایک بات بولتا ہوں اس پہ, امہات المومنین سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کیا بولنا, وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی. کس کو بول رہا؟ جو اس زمین کی پاک دامن عورتیں ہیں, جس کی پاکی قرآن میں بیان کی گئی, شادی نہیں ہے, جس کے بعد نبی کے بعد کوئی نکاح نہیں کر سکتا. آج دنیا میں میں مر گیا تو میری بیوی سے میرا بھائی نکاح کر سکتا, ماں ہے بھائی, وہ ختم ہو گئی بس. لیکن وہ ماں ہے, ماں ہے بالکل. ان کو بولا جا رہا گھر میں بیٹھی رہو, اپنے چہرے چھپاؤ. وہ حدیث بھی آتی طواف کرتے وقت عائشہ رضی اللہ عنہا جو ہے اپنے چہرے کو جب چہرے پہ چادر ڈال, جب لوگ کم رہتے تھے تو یہ اس لیے میں بول رہا ہوں کیونکہ نیت کا بولے تو اب اپنی عمر یہ ہے نہیں ہے, بولو آپ مرد آدمی عورت کو دیکھتے, ارے نے عورت کو دیکھا, اور عورت بیٹھ کے پوری سیریل میں پورے آدمیوں کو دیکھتے رہتی ہے, نیوز میں دیکھتی ہے, اور کس کو بھی دیکھتی ہے, شیخوں کو دیکھتی ہے, جس کو. تو آپ جو ہے مت دیکھ کے سنو, آپ ایئر فونس لگے ہوئے وہ کرے ہوئے, فتنے کا جو ہے نا اور نظریں نیچے رکھنے کا حکم دونوں کو ہے, دونوں کو ہے, جیسا پہلے مرد کو ہے اس میں بھی. ہاں پھر تو آپ بھی رکھو, تو یہ کیا ہوتا ہے, اس سے فتنے سے بچتے. نہیں آج کل مرد کیا کرتے ہیں معلوم, عورت کو تو پورا پردہ کراتے, اپن دوسروں کو گھول لیتے رہتے. یہ بھی وہی بول رہا نا بھائی, بیلنسڈ ہونا ہر چیز, دونوں بیلنس رہے. اب جو ہے صاحب جو بہن جو بھی ہے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے, وہ گئے تو وہاں پہ تو نہیں ہونا چاہیے تھا, پورے چڑیوں پہ بہت بڑا پبلک اتنی تھی کہ میں بولنا پسند نہیں کر رہا وہاں پہ پبلک کے, کیونکہ آزو بازو ٹھہرے ہوئے سارے لوگ, غیر مسلمان بھی ہے مسلمان بھی ہے. بہرحال ہماری ہم ان کے اوپر فتوا نہیں دے رہی, ہم ان کی لیے دعا کریں گے, ہاں دعا کر رہے ہیں ان کے لیے, اور ایک فکر ہوئی ایک چیز دیکھے ان کے جو بھی حفاظت کرے, ہمارے گھر والوں کی, امت کی ساری بیٹیوں کی اللہ حفاظت کرے, بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ غیر مسلمین کو بھی توفیق دے کہ جو ہے اسلام کی اللہ سمجھ دے اور توفیق, جو بھی ان کے دماغ میں مسکنسیپشنز ہٹائے. آپ جو ہے اینڈ آف ٹائمز کے بارے میں ایک حدیث جو بات کر رہے تھے, وہ حدیث بول کے انشاءاللہ بات ختم کریں گے. جی کہ آج کل جو حیدرآباد میں جو حالات چل رہے ہیں, جی ہر تھوڑے دن کو مرڈر سننے میں آ رہا, اور ہر تھوڑے دن, اور اتنا رف اور وائلڈ طریقے سے مار دے رہی, بہت خطرناک پتھرے ڈال دے رہے ہیں. اچھا چھوٹی موٹی چیز پہ لڑائی اور مرڈر ہو رہا. تو ابھی آپ جو ہے شیخ جو حدیث کا مطلب سمجھائے وہ کرے, تو حدیث یہ اینڈ آف ٹائمز پہ آ رہی. جی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے جو ہے روایت ہے کہ جو ہے آخری ایام یعنی جب اینڈ آف ٹائمز آ جائیں گا تو اس وقت میں ایسا ہوگا کہ جو ہے لوگ جو ہے قتل کریں گے کسی کو, تو جو قتل ہو رہا مرڈرر, اس کو بھی پتہ نہیں ہوگا کہ انہیں کیوں قتل, اس کو مارا جا رہا, اور جو قتل کر رہا اس کو بھی نہیں معلوم ہو رہا, مارنے والے کو نہیں معلوم کیوں مار رہا, مرنے والے کو نہیں معلوم کیوں مار رہا. اب کلیریفیکیشن کیا ہے اس کا بولے تو شیخ جو ہے بیان کرے اپنے درس میں, بتائے کہ کرائے کا قاتل, بھائی میں کسی کو بھی پیسے دے دیتا ہوں, بھائی اس کو مار دینا ہے. اب اس کو یہ نہیں معلوم اس کو مار رہا ہوں کہیں کو, میں اس کو معلوم ہی نہیں ہے میں مار رہا ہوں کہیں کو, اس کو بس پیسے ملے مار دینا ہے, ختم. اچھا اب جو مر رہا انہیں دیکھا رہے حملہ کر رہا, چانس نہیں ہے, مر رہا, اس کو معلوم نہیں کون ہے, اتنا سوچ کے بیچارہ مر جاتا جو بھی ہے.
उसके जहन में ख्याल ये आता कि भाई अरे इन्हें मार रहा कहीं है को ना कर। मेरी खुद एक दो बार लड़ाई हुई तो एक बंदा मेरे पे कोई हमला करने के आता हूँ, मैं पहले ये पूछ रहा हूँ भाई मसला क्या है, पहले मेरे को बयान तो कर भाई, मेरी गलती क्या है, मेरे को मालूम तो होना सबसे पहले, ताकि मैं माफी मांगूँ। अरे अटैक करा। तो ये चीज़ है, एंड ऑफ टाइम्स बड़ी खतरनाक चीज़ है। लोग ये समझ रहे हैं बहुत आसान चीज़ है, बहुत आजमाइश है भाई। अल्लाह हिफाजत करे, अल्लाह ईमान पे खातिमा करे सबका, पे इंतहा खतरनाक चीज़ है। थोड़ी देर के लिए अपन लाइट चले गए तो क्या हाल होता है यार। आज अपना एसी कूलर बंद होगा तो अपन परेशान होते हैं। 3 साल बारिश नहीं होंगी, खाना नहीं रहेगा, फिर दज्जाल आ जाएगा, फिर इमाम मेहदी रहेंगे, अपन बोल रहे हैं अच्छा फिर उसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, दज्जाल को मार देंगे, सब होगा। फिर उसके बाद जो है ये आलम होगा जब याजूज माजूज भी स्टार्ट हो जाएंगे फौरन। याजूज माजूज तो एक जगह जाके उनके जाएंगे, पानी पी के चले जाएंगे, तो पीछे वाले बोलेंगे यहाँ पे पहले पानी हुआ करता था, इतने रहेंगे कितना तेजी से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत है कि एक टाइम ऐसा आएगा कि ऑक्स की, बैल की गर्दन कितने की पैसे या कितने की दिरहम या कुछ दे के भी इंसान खरीदना चाहे तो ले लेगा, क्योंकि जब थोड़ी देर के लिए वक्त हो जाएगा फिर अल्लाह ताला जो है ना इलाका मर जाएंगे और बारिश होंगी, सफाई हो जाएंगी, सुबह उसके बाद एक अनार में पूरे लोग खा सकेंगे, एक ऊंट के दूध में या गाय के दूध में जो ना पूरा मोहल्ला पी सकेगा, बकरी के दूध में पूरी फैमिली। लेकिन ये कब होगा? इतने मरहलों के बाद ये जो आज़माइश है। एंड ऑफ टाइम्स का मेरे को एक पॉइंट याद आ गया, उसके बाद नहीं बोलो आराम से। यानी अब देख रहे हैं अपन रेड हाइफर को लेके जो भी मिसकंसेप्शंस या कंस्पिरेसी थ्योरीज में अपन गुजर है, यानी रेड हाइफर को ज़बा करे बस से वो अपना मस्जिद अल अक्सा शहीद करने की कर देते। अरे परेशान हो जा रहे हैं अपन, अरे मस्जिद अक्सा शहीद हो जाती अपन ऐसा समझ रहे मस्जिद अक्सा शहीद होते कि उम्मत की गैरत जग जाती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले काबे की उतनी हुर्मत नहीं है जितने की नबी इंसान की जान की है। अब गज़ा में जेनोसाइड हो गया, खत्लो यानी अब जेनोसाइड वर्ड खत्म, बड़ी चीज है, हो गया खत्म, उम्मत की यानी गैरत नहीं जाएगी, दीन में से नहीं उठे। तो मस्जिद अक्सा शहीद होने पे जागती बोल के ये सोचना इज समथिंग लाइक गलतफहमी में जी रहे हैं, गलतफहमी में जी रहे हैं। छोटी सी बात याद आई, मिसाल के तौर पे यहाँ बैठ के हर फर्द की मैं बात कर रहा हूँ, मैं इंक्लूडिंग मी, हम उनके लिए कर रहे हैं क्या? जैसा आपके कुछ वीडियोस में आप बताइए बात, दुआ, खुसूसी दुआ, अच्छा ठीक है, प्रोडक्ट्स बाइकआउट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ लोगों को जो है पेप्सी पी रहे हैं, फलां पी रहे हैं, निविया खरीद ले रहे हैं, व्हाटसोएवर, अपनी जितनी कोशिश कर सकते हैं ना भाई, 100% बिल्कुल ना तो करो। फिर बाद में दावे बड़े बड़े, अब आप सोच रहे हैं कि भाई अच्छा ठीक है फलां मुल्क नहीं कर रहा, फलां फौज नहीं कर रही, अपन क्या कर रहे हैं? हमारे शेख अभी बेचारे, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, अल्लाह सेहत आफियत दे, शारजा के शेख है, उन्होंने जो है ये बोलते कि भाई दुनिया क्या कर रही है, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी जिंदगी में हर चीज में बिल्कुल ब्लेम गेम भाई, ब्लेम गेम शैतान का फॉर्मूला है वो। हाँ, इनके ऊपर डाल दो, उनके ऊपर डाल दो। नहीं, ये क्या पॉइंट है ये कि हम ये सोचना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही फरमाया कि काबे को बताया कि यानी अब इब्ने उमर भी बोले ना, काबे को तेरी हुर्मत तो बहुत ज्यादा है लेकिन एक मुसलमान की जान की हुर्मत है ज्यादा। काबा यानी अल्लाह अकबर, मस्जिद अक्सा, मस्जिद नबी से ज्यादा मस्जिद हराम मक्का, फिर काबा। तो एक जान सुबह से शाम वीडियो देख देख के बेजार हो गए, ऐसी हालत हो गई, इतने देख ली वीडियोस, वहाँ अपनी गीरत नहीं जागी और एक आंसू का खतरा हमारे आंख से नहीं निकला तो मस्जिद अक्सा शहीद हो। अरे आलम तो ये होगा मेरे भाई। कभी कभी तो ऐसा डर होता है, पड़ोसी घर ये हाल पे आ जा रहे हैं, नफसा नफसी, भाई इन्हें ध्यान दो भाई, अपन तो बच गए ना। नहीं तो ये आग जो है बचे हुए नहीं है, आपकी आग आज निकल आपके पास आने वाली है भाई, हर जगह निकल आने वाली। वही तो अवेयरनेस के लिए आज पॉडकास्ट हो रहा कि हम हमारे जितने भी यहाँ के कंट्रीमैन हैं, नॉन मुस्लिम्स है, मुस्लिम्स है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, सिख है, मुस्लिम्स है, ये अवेयरनेस इसलिए कि ये जो चीजें सिर्फ मुस्लिम से रिलेटेड नहीं, एंड ऑफ टाइम्स तो सबके लिए है, इंसानियत की दुश्मनी है, इसको समझना चाहिए और जो है बिल्कुल भी इनके साजिशों को समझना चाहिए। बिल्कुल, इसको जो है लोग बहुत सारे तरीकों से आ रहे हैं, मेडिकल वे से आ रहे हैं, पॉपुलेशन कम करना, डिपॉपुलेशन करना, वो करना, दुनिया के वीडियोस पड़े हुए हैं, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ वीडियोस का, लेकिन आप जाइए सर्च करिए दुनिया के वीडियोस, उनके ऑफिशियल चैनल्स पे है। हमने पहले छुपा के अब ओपन हो गए, फ्री में जो है एक टाइम था छुप के आते थे, अब दे आर ओपन नाउ। जैसा कि आप बोल रहे थे, यानी अपने आसपास के लोगों को नहीं देख ले रहे, अंकल को पहचानते थे, इनके थोड़े मेंटली सही नहीं है। तो मैं असर की नमाज के बाद निकला, मैं गली के बाहर भी नहीं निकला मैं, अभी उन्होंने गिर गए एकदम गली के बाहर, कोई भी नहीं आ रहे उठाया फिर उनको, यानी मैं क्या इंसानियत कहाँ तक चली गई देखिए आप। मगर फिर अपन क्या करते मालूम, वो देख के उन्हें गिरा हुआ है चीचा, अंदर घर में आके अपन बैठ के स्टेटस डालते फलस्तीन के मुसलमान। किसको धोखा दे रहे हैं यार, मशवरे दे रहे हैं या दूसरों के ऊपर एतराज़ात कर रहे हैं बैठ के। कई को क्या फलस्तीन का मुसलमान भाई और ये चाचा जो गिर गए ये भाई नहीं थे? नहीं बेचारे, उन्होंने तो ज़ईफ एकदम ज़ईफ भी है। देखो नहीं, जो आज हमारी कौम जो है, जो सूरी
یہ واقع اگر نہیں جاگی تو پھر کب جاگیں گی یار؟ پھر کیا امام مہدی؟ میں کچھ اس چیز پہ میں اپنا جو تھاٹس ہے میں بولنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ اگر آج نہیں جاگے تو یہ لاسٹ ٹائم ہے ہمارا. یونس علیہ السلام کے جیسا مل کے اگر ہم توبہ نہیں کرے تو ساری دنیا میں جس طرح حالات آپ دیکھتے جائیں گے، مسلم ممالک سے لے کے غیر مسلم ممالک میں بھی مسلمانوں کے لیے دائرے تنگ ہوتے جا رہے ہیں. اس کی وجوہات ایک ہی ہے، سمپل ورڈ میں بتا رہا ہوں آپ سب چھوڑ دو، خالی آپ اپنا عقیدہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ جوڑ کے نماز کے لیے آ جاؤ. خالی سب سے پہلے تو صحیح بات ہے، دین کی طرف پلٹ جانا جو ہے نا، دین کی طرف جو ہے ہم پلٹ جائیں گے. واحد ایسا علاج ہے آپ کی بیماریوں سے لے کے آپ کے صحت سے لے کے آپ کے فائنینشیل ایشوز سے لے کے آپ کے گھریلو مسائل، آپ کی بیوی نہیں سن رہی، بچے نہیں سن رہے ہیں، فلاں ہو جا رہا، پڑوسی نہیں سن رہا، انہیں بات نہیں سن رہا، آفس میں مینیجر آپ کے ساتھ ظلم کر رہا، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. یقین مانیے آپ بیسک سے ہونا چاہیے ہم کو انشاءاللہ، اس لیے بیس اسٹرانگ کرنا ضروری رہتا ہے، اللہ سے رشتہ جوڑنا اور یہ چیزوں کی. اور بڑا افسوس کا مقام ہے کہ آج ہمارے حالات بہت جو ہے خراب ہوتے جا رہے ہیں. اور آپ یہ کر لیے نا قاسم، اس کے بعد آپ کو اینڈ آف ٹائمز کی بھی پریشانی نہیں رہیں گی انشاءاللہ. اللہ آپ کے لیے وہ بھی سمپل اینڈ سافٹ کر دیں گے، دل آپ کے مطمئن کر دیتے. میں ایک چیز دیکھا کہ اگر ایک انسان نماز بھی پڑھ رہا، قرآن بھی پڑھ رہا اور ذکر بھی کر رہا، اس کے باوجود اس کے دل کو اطمینان نہیں ہے نا، انہیں گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے. میرا دعویٰ ہے بھائی، میں اپنے آپ کو اپن دوسروں کے بارے میں بات کریں گے، تینوں کر لیں گے. اپن یہاں پر حیدرآبادی بیٹھے ہے نا بھائی، اللہ کا کلام نماز پڑھ رہا، قرآن پڑھ رہا اور ذکر کر رہا، پھر بھی اس کو دل کو سکون نہیں ہے، تو کوئی اندر جھانک لے، لوگوں کو جا کے بول بھائی میں آپ کو کھانا کھلاتا ہوں، میرے اندر کوئی غلطی دکھی تو بول دو، خود دیکھ لیا تو بہت اچھی بات ہے، اور وہ گناہ چھوڑ دو. بھائی مطمئن کرتے اللہ تعالیٰ قلب آپ کا. شیخ بولتے شیخ توبۃ النصوحہ کر لے انسان، توبۃ النصوحہ، توبہ کر رہا، تیری توبہ بھی تیرے سے توبہ چاہتی ہے. ہمارے شیخ بولتے توبہ بھی توبہ چاہتی ہے، کیا تو بھی کر رہا توبہ یار، تو بولے توبۃ النصوحہ کرو. اللہ تعالیٰ جو ہے ایسی توبہ کرو کہ فرشتے جو ہے اس کی وہ کرے. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو ہے فلاں صحابی تھے، ایمان لائے، گئے شہید ہو گئے. اللہ اکبر، شہید ہو گئے، نماز نہیں بھی پڑھے تھے، نماز بھی نہیں پڑھے تھے. اسیرم عمر بن خطاب پوچھتے ہیں کہ وہ کون شخص ہے جو ایک بھی نماز نہیں پڑھے اور جنت میں چلے گئے، تو اسیرم تھے رضی اللہ عنہ. کیا مقام ہے، نیت پہ ہے، سوچ پہ ہے. آپ آج ارادہ کر لو، ہو سکتا ہے اپن یہ پوڈ کاسٹ کر کے اپن مر جائے یا سننے والے اللہ آپ لوگوں کی ایمان والی زندگی، لیکن ارادہ ہو گیا، بالکل اجر پکا ہو گیا. اور دیکھیے اللہ کی رحمت، دیکھیے اللہ اکبر. مثال کے طور پہ اگر میں پولیس والے کے سامنے ٹھہر کے بولوں کہ بھائی میں فلاں یہ جرم کرنا چاہ رہا ہوں، انہیں فوراً پکڑ لیتا، آپ نے تھوڑی دیر کے لیے جیل میں ڈالتا تاکہ میں ایکٹیو نہ ہوں. ہاں سمجھ رہے ہیں، بالکل روک دینے. روڈیوں کو کیا کرتے، پکڑ کے کیا کرتے، تھوڑے دیر لگ دیتے، پکڑ کے ڈال دیتے کہ بھائی ایکٹیو نہیں رہنا، کسی کچھ بھی نہ کو نہیں ہونا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنا بھی ارادہ کر چھوڑ کے ہی رکھے، معافی ہے جب تک تو ایکٹیو نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کو، نوجوانوں کو کیا اللہ تعالیٰ ہم کو ہمارے نوجوانوں کو آمین ہدایت دے. اور یہ میسیج، یہ پوڈ کاسٹ سے ہم یہ دینا چاہ رہے ہیں کہ جو ہے آپ علم حاصل کرو اور ڈرو مت فتنوں کے بارے میں. کیسا فتنے، حذیفہ رضی اللہ عنہ جو ہے بتاتے کہ سب سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ دوسرے خیر کے بارے میں پوچھتے ہیں اور میں شر کے بارے میں زیادہ ان سے روایتیں ہیں. تو یہ کیوں پوچھے، آج ہمارے کو اتنی چیزیں معلوم ہوئی. تو اس کو کیسا ٹیکل کرنا، سورہ کہف کی آیتیں یاد کرنا اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنا، ذکر کی اتنی پابندی ہو جانا کہ دجال اگر آگ بھی گیا تو، اور ہم اللہ محفوظ رکھے، اللہ نہ کرے بولنا پڑا، دجال کا بہت ڈینجر ہے، ایمان کی آزمائش ہے بھائی وہاں. تو اور بھی چیزیں، انہیں تو ایک انسان کو کاٹیں گا اور اس کو ٹھہرو بولیں گا، انہیں زندہ ہو جائیں گا آدمی، بارش برسا دیں گا. تو یہ چیزوں سے بچنے کے لیے اور ہم ایمان مضبوط کرنا اور اللہ سے ہمیشہ کیا دعا کرنا دجال سے بچنے کے لیے، اللہ میری اولاد اور میری نسلوں کی حفاظت فرما، صرف اپنی نہیں، نسلوں کی حفاظت فرما. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ فتنوں کے دور میں اللہ حفاظت فرمائے اور ہم سب کو قرآن اور حدیث پہ صحابہ جیسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد. حسن اور ہمارے سہیل کا بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرا، بارک اللہ فیکم. اور ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں آپ کے ساتھ. جب تک کے لیے آپ دوسرے ہمارے دا ڈی ڈی شو اور دا نوجوان شو اور حیدرآبادی بیٹھک اور دوسرے بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہماری ویڈیوز دیکھ سکتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.